حضرت حافظ میاں بہادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریبات حضور و احتشام کے ساتھ جاری و ساری. ایک ولی اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوتے ہوئے اور یا اللہ کے مقام و مرتبہ پر بات کرنا یا اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم. اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں جا بجا اپنے مقرب بندوں کی فضائل کو بیان فرمایا. ولایت کا انکار ایک بات ذہن نشین رکھے، ولایت کا انکار کفر ہے اور ولایت کا ثبوت قرآن پاک سے ہے. ولایت کا انکار کفر کے زمرے میں آتا ہے. قرآن پاک کے کسی حصے کا انکار کرنا کفر کے زمرے کے اندر ہے. ولایت کا انکار کفر ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی صفات کو جا بجا قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا. آپ 19 سپارہ کھولیں، اس میں عباد الرحمان کی 18 صفات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. رحمان کے بندوں کی 18 صفات کو رب تعالیٰ نے الگ الگ کر کے بیان فرمایا اور انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما وَلْيَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. آخر تک اللہ رب العزت نے سورت کے اختتام تک، سورہ فرقان کے اختتام تک عباد الرحمن کی صفات کو بیان کیا. اور رب تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے بے شمار نام تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا تعارف کروایا اپنے صفت رحمان کے ساتھ کروایا. عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ جب بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، لیکن اپنا جب اپنے بندوں کا تعارف کروانا چاہا وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے یہ ہیں جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے. ان کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں، ان کی راتیں سجدوں کے اندر گزرتی ہیں، ان کی راتیں قیام کی حالت میں گزرتی ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے غافل نہیں ہیں. ان کے اندر بڑی چیز کیا ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں پایا جائے. اللہ رب العزت نے بندوں کی صفات کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا. قد افلح المؤمنون، 18 سپارے جو کریں اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا. 18 تقریباً مومنین کی صفات کے بارے کے اندر بیان فرمایا. یہ مومن سے فرق ہے، یہ مومن کے اندر کوالٹی پائی گئی. افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون. اللہ رضا نے ایک ایک صفت بیان فرمایا ہے. یہ ہیں میرے بندے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے. اب کسوٹی بیان فرما دی کہ تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ رحمان کا بندہ بنے اور اس مقام کو حاصل کرے تو اسے ان صفات کو اپنانا ہوگا. یہ صفات اپنا لے گا تو اللہ تعالیٰ سے اپنے بندہ بنا. اللہ یا اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یونس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ان اولیاء اللہ بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کل حشر کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم میں مبتلا ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. کوالٹی کیا ہے ان کے اندر، صفت کیا ہے ان کے اندر کہ جس صفت کی وجہ سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ کل جب محشر کے دن ہر ایک خوف زدہ ہوگا، کل جب محشر کے دن ہر ایک جو ہے وہ اپنے غم کے اندر مبتلا ہوگا، کل محشر کے دن ہر ایک کو اپنے اعمال کی پڑی ہوگی، تو ان کو جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ یہ غم کے اندر مبتلا ہوں گے، تو ان کی کوالٹی کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ محشر کے دن، جب وہ محشر کا دن ہر ایک کے لیے غم اور مسائل کا دن ہوگا، انہیں نہ خوف ہوگا
کہ وہ ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ انہوں نے زندگی تقویٰ کے اندر گزاری، پرہیزگاری کے اندر گزاری۔ یہ بنیادی دو صفات ہیں۔ اب دیکھیں، آپ عبادات جتنی بھی عبادات ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں تو ہر عبادت کا مقصد اللہ رب العزت نے یہ نہیں بیان کیا کہ یہ اس سے مراد انسان کی تھکاوٹ ہے، اس سے مراد انسان کا تزلزل ہے، اس سے مراد انسان کو کمزور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا ایک ہی مقصد بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ یہ تمام کے تمام عبادات اس لیے آئیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر خشیت پیدا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار ہو۔ بنیادی صفت روزے کی کیا ہے؟ اس کے ساتھ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ آسان ترین الفاظ میں اگر یہ اس کا مفہوم بیان کیا جائے تو تقویٰ کا مفہوم یہ ہے، انسان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ انسان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا ہر فعل میرے رب کے سامنے ہے۔ انسان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے بھی میرا رب تعالیٰ جو ہے وہ آگاہ ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ تقویٰ کا سارا کا سارا مفہوم آپ اکٹھا کر لیں تو سارے کے سارے مفہوم کا بنیادی نقطہ یہ بنتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، انسان کے دل کے اندر یہ خشیت پیدا ہو جائے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ عمومی طور پر آپ دیکھیں، ایک عام روٹین ہے، انسان آپ جب سفر کرتے ہیں، موٹر وے کے اوپر سفر کرتے ہیں یا کسی شہرات کے اوپر سفر کرتے ہیں، وہاں پر ایک عبارت لکھی ہوتی ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ انسان غلطی نہیں کرتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی تو فوراً میرے اوپر جرمانہ آ جائے۔ کوئی غیبی چیز مجھے دیکھ رہی ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ پہاڑوں کے اندر یا جنگلوں کے اندر کہیں کیمرہ لگا ہوگا، بس اس کے دل کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ عبارت اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین سے بھی یہی صفت چاہتا ہے کہ تم اپنے دل کے اندر یہ صفت پیدا کر لو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، خلوتوں میں بھی دیکھ رہا ہے، جلوتوں میں بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ، ان کے مریدین ان کے پاس آئے اور ایک نیا شخص آیا اور انہیں بہت جلد اپنا قرب عطا فرما دیا۔ پرانے لوگ جو ان کے پاس تھے انہوں نے شکوہ کیا کہ اے شیخ، ہم آپ کے پاس پہلے سے موجود تھے، ہم نے آپ کی جو خدمت کی، ہم نے آپ کو ہر لحاظ سے جو سہولت پہنچائی، لیکن یہ بندہ جمعہ 8 دن ہوئے اس کو آئے ہوئے، آپ نے اس سے اپنا قرب عطا فرما دیا اور ہم آپ کے پاس پہلے سے موجود تھے، آپ نے ہمیں اپنا قرب عطا نہیں فرمایا۔ انہوں نے فرمایا اچھا پھر اس طرح ہے، ایک پرندہ لے کر آؤ۔ پرندہ لایا گیا، میں جاؤ اسے ایسی جگہ کے اوپر ذبح کر دو جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا۔ کسی نے اسے اندھیرے کمرے کے اندر ذبح کیا، کسی نے اسے پہاڑ کے اوجل ذبح کیا، کسی نے رات کے اندھیرے کے اندر ذبح کیا، کسی نے لوگوں سے چھپ کر اسے ذبح کیا اور اپنے شیخ کے پاس لے آئے۔ شیخ نے پوچھا تم نے کہاں ذبح کیا؟ حضور میں نے کمروں کو بند کیا، مکفل کیا، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے ذبح کر دیا۔ تم نے کہاں ذبح کیا؟ میں نے پہاڑ کے اوجل ذبح کیا۔ تم نے کہاں ذبح کیا؟ میں نے لوگوں سے چھپ کر ذبح کیا۔ دیکھا وہ شیخ، وہ مرید کی جسے شیخ نے اپنا قرب عطا فرمایا تھا، وہ زندہ ہی پرندہ لے کر آیا۔ ویسا کہ ویسا زندہ، کہا میں نے تجھے حکم دیا تھا، تجھے میرے حکم کو نہیں سنا۔ اس نے کہا یا شیخ میں نے آپ کا حکم سنا، میں رات کے اندھیرے میں بھی گیا، میں پردوں کے اوجھل بھی گیا، میں کمروں کے اندر مکفل بھی ہوا، لیکن میں جہاں بھی جاتا تھا میرا دل پکار پکار کے کہتا تھا دنیا کا کوئی بندہ تجھے دیکھے یا نہ دیکھے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اپنے رب کی نظروں سے بچن نہیں ہے، تو اپنے رب کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا ہے، تو اپنے رب کی۔ اور میں عرض کر دوں انسان کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہو سکتا جو
اتلو ما اوحی الیک من ربک، اللہ رب العزت فرماتا ہے 21 پارے کے اندر اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن المنکر، نماز بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نتیجہ ہے اس کا، نماز قائم کی جائے اس کا نتیجہ یہ ہوگا اولاد، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، یہ بات ذہن نہیں رکھیں، انسان کی اولاد اس کا صدقہ جاریہ ہے، انسان کی اولاد اس کا صدقہ جاریہ ہے، اگر وہ اولاد کو سیدھے راستے کے اوپر چھوڑ کر جائے گا تو اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہوتی رہے گی، نیکی اور بدی کا اکاؤنٹ، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، انسان کی نیکی اور بدی کا اکاؤنٹ کسی بھی صورت میں بند نہیں ہوتا ہے۔ بے وقوف ہے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ انسان مر گیا تو اس کا سارا کچھ ختم ہو جائے گا، انسان کی نیکی اور بدی کا اکاؤنٹ کسی صورت میں بند نہیں ہوتا ہے۔ اولاد نیک کام کرے گی اس کا اجر اسے جو کہ معاشر کے دن تک ملتا رہے گا، اس نیکی کا اجر اسے معاشر کے دن تک ملتا رہے گا، اور اگر اولاد برا کام کرے گی معاشر کے دن تک اولاد جو ہے وہ والدین جو ہے وہ سزا کے اندر مبتلا ہوگا، یہ دونوں اکاؤنٹ بند نہیں ہوگا، باقی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مقصود جو ہے عبادات سے یہ ہے کہ تقویٰ کا احساس پیدا ہو، اور تقویٰ کی مختصر سی تشریح میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے میرا رب مجھے دیکھ، میں اپنے ساری دنیا سے چھپ سکتا ہوں، اپنے رب کی نظروں سے نہیں چھپ سکتا، میں ساری دنیا سے چھپ سکتا ہوں، اپنے رب سے غافل نہیں ہو سکتا، میرا رب جو ہے مجھ سے غافل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اولیاء اللہ کی صفت تھی، الا ان اولیاء اللہ، کہ وہ جو کہ اپنے رب کی خشیت اپنے دل کے اندر جو کہ بھری ہوئی تھی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ایمان بھی عطا فرمایا، وہ یتقون، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے لیے، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جب وہ اس مقام کے اوپر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان کے لیے دنیا کے اندر بھی خوشخبری ہے، ان کے لیے آخرت کے اندر بھی خوشخبری ہے، اور آقا علیہ السلام نے یہ خوشخبریاں عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بھی یہ خوشخبریاں عطا فرمائی، فرمایا عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، آقا علیہ السلام نے دنیا کے اندر فرمایا ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، اپنے حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا یہ دونوں نوجوان جنت کے نوجوانوں کے سردار، اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا یہ جنت کی عورتوں کی سردار، حضور نے مدینہ کی سرزمین میں بیٹھ کر جنت کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے، اور صحابہ اکرام کا اعتقاد یہ تھا، صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ جو فرما دے ویسا ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کے ایسے صحابی موجود ہیں، ایک غزوہ کے اندر ایک قلعہ مسلمانوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا آپ اس طرح کریں، سپہ سالار کو کہا آپ اس طرح کریں، مجنین کے اندر مجھے باندھ کے قلعے کے اندر پھینک دیں، انہیں قلعے کے اندر پھینک دیا گئے، لڑتے 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 دروازہ کھولا، مسلمانوں نے قلعہ فتح کر لیا، سپہ سالار نے کہا اے اللہ کے بندے تجھے خوف نہیں آیا کہ دشمن کی فوج کے اندر تجھے پھینک دیا جائے اور پھر جو وہ دروازے کو کھول لے، تجھے خوف نہیں تھا کہ تو قتل کر دیا جائے گا، تیری جان چلی جائے گی؟ اس نے کہا ساری باتیں بعد میں سنو، میرے مصطفیٰ نے مجھے یہ فرمایا ہے تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تو سمندر کی جنگ میں شرکت نہ کر لے، اور میں نے ابھی تک سمندر کی جنگ میں شرکت نہیں کی ہے، میرا ایمان تھا سارا کچھ ہو سکتا ہے، موت مجھے نہیں آ سکتی، اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میرے مصطفیٰ کا قول پورا نہ ہو، جب تک میرے مصطفیٰ کا فرمان پورا نہ ہو، جب تک میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا نہ ہو جائے، اس وقت تک موت میرے قریب نہیں آ سکتی، مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے اندر تقویٰ تھا، آقا علیہ السلام نے مدینہ کی سرزمین میں فرمایا لہم البشری، ان کے لیے خوشخبری فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی خوشخبری ہے، آخرت کے اندر بھی خوشخبری ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے کلمے اور اللہ کا قول کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے، یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے کہ بعد میں بدل جائے، یہ اللہ کا قول ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، جو اس نے اولیاء اللہ کے بارے میں فرما دیا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی عطا فرما دی اور عظمت بھی عطا فرما دی۔
دوسرے مقام کے اوپر دقیانوس ایک بادشاہ ہے، اور کچھ لوگ اس بادشاہ کے خوف سے اپنے رب تعالیٰ کی توحید کے اوپر جو کہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن بادشاہ کے خوف سے بات نہیں کر سکتے اس کے ساتھ۔ اللہ رب العزت تمہیں حکم عطا فرماتا ہے عزلت نشینی اختیار کرو، دنیا سے الگ ہو جاؤ، غار میں چلے جاؤ۔ رب تعالیٰ کا کلام پاک ہے، اور رب تعالیٰ کا کلام پاک سچا ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ اصحاب کہف قرآن پاک کا اندر ذکر ہے، ان میں موجود ہے، نبوت کے مقام کے اوپر فائز نہیں تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ اپنے وقت میں اپنی امت کے، اپنی جس امت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اس کے اولیاء اللہ تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے قانون قدرت کو تبدیل فرما دیا۔ قانون قدرت کیا ہے؟ سورج اپنے مقام سے نکلتا ہے، سورج اپنے مقام پہ غروب ہوتا ہے۔ یہ کسی کے لیے جو کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس قدرت کاملہ کا جو ایک نظام ہے اس کو تبدیل فرما دے۔ لیکن قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ وہ غار میں گئے اور وہ 309 سال تک سوئے رہے، اور قرآن پاک فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ تم دیکھو گے سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف جھک جاتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو ان کے غار سے بائیں طرف جھک جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، جبکہ اس حالت میں کہ وہ غار میں موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے 309 سال تک سورج کے مقررہ راستوں کو تبدیل فرما دیا کہ ان بندوں تک سورج کی روشنی پہنچے، ایسا نہ ہو کہ ان کے جسم گل جائے۔ اور اللہ رب العزت نے 6 مہینے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ہر 6 مہینے بعد ان کو کروٹ کو تبدیل فرما دیا، ان کی کروٹ کو تبدیل فرما دیا۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تھے۔ رب تعالیٰ نے دکھایا میں اپنے مقرب بندوں کے جسموں کو بھی سلامت رکھتا ہوں، اور سامعین محترم ان کے اوپر پہنے ہوئے لباس کو بھی سلامت رکھتا ہوں۔ اس سے آگے کی بات تو سننا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے کتے کو بھی سلامت رکھتا ہوں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام میں اللہ رب العزت نے ان نیک لوگوں کا ذکر کیا، ان نیک لوگوں کے ساتھ نسبت رکھنے والے کتے کا ذکر بھی فرما دیا۔ آخری بندہ جو اس قافلے کے اندر شریک ہوا تھا وہ ایک مویشی چرانے والا ایک بندہ تھا۔ جب وہ اس کے پاس سے گزرے تو وہ مویشیوں کے پاس جو مویشی چراتے ہیں ان کے پاس پالتو کتے ہوتے ہیں، وہ کتا صاف ہو گیا، ایک دفعہ انہوں نے اسے مارا، 2 دفعہ انہوں نے مارا، 3 دفعہ انہوں نے مارا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس نے ندا کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے زبان گویائی عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے کہا کہ مجھے مارو نہیں، میں کتا ضرور ہوں لیکن اولیاء اللہ میں بھونکنے والا نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تم لوگوں کے اوپر بھونکوں اور تمہاری وجہ سے، میری وجہ سے تمہارا راز کھل جائے۔ اللہ رب العزت نے 309 سال تک اصحاب کہف کو بھی سلامت رکھا، 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کے کتے کو بھی سلامت رکھا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ایک دفعہ ذکر نہیں فرمایا، آگے جا کر ذکر پھر فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ کچھ کہتے ہیں 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 4 تھے، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں ان کا ذکر فرمایا ان کے کتے کا بھی ذکر فرمایا، نسبت، اس نسبت کو ذکر فرمایا کہ جو اولیاء اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے، جو ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور ان کی محبت کا دم بھرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا، اب اگر یہاں پر کسی کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ سورج تو اپنے وقت اپنی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ اور اپنی جگہ کے اوپر غروب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا عام ہی ہو، اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، ہم نے سورج کو دائیں اور بائیں جو کہ اس کو جو کہ تبدیل کیا، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر نہ فرماتا، بارے ذکر نہ فرماتا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے بارے ذکر
وہ بھی زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لباسوں کو بھی سلامت رکھا۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، کئی دفعہ دیکھا ہوگا، لباس جو ہوتا ہے یا کپڑا جو ہوتا ہے اس کو زمین کھا جاتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ دفن ہو جائے، ہزاروں سال بعد میں ان کی قبریں کھل جائے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ قبریں کھلی، آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو تو سلامت رکھتا ہی رکھتا ہے، ان کے ساتھ لگنے والے ان کے کفن کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، میرے اور آپ کے فیصلے نہیں ہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ میری اور آپ کی تقسیم نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کی نعمت ہے جس کے اوپر فرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھتا ہے اور ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے کتے کو بھی سلامت رکھتا ہے، مٹی اسے بھی نہیں کھا سکتا، حالانکہ مٹی بے جان چیز ہے، شعور سے ماورا ہے، اس کے پاس شعور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے یہ شعور عطا فرما رکھا ہے، یہ میرا بندہ ہے، اس کے جسم کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس کے ساتھ لگنے والے کفن کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، یہاں تک کہ بعض دفعہ ان کے اوپر پھینکی ہوئی پتیاں جو ہوتی ہیں، پھولوں کی پتیاں، 1000 سال بعد دیکھیں وہ بھی اسی طرح سلامت ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا تم دیکھو کہ سورج کو وہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے سورج کا 309 سال تک اس کے رخ کو تبدیل فرما دیا، ان کے جسموں کو سلامت ہے۔ دوسرے مقام پر آ جائے، اللہ رب العزت اپنے کلام پاک کے اندر فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، اے کریم رب، مجھ سے زیادہ عالم بھی اس کائنات کے اندر کوئی موجود ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں، ایک بندہ ہے کہ جس کے پاس تجھ سے زیادہ علم ہے۔ انہوں نے کہا اے کریم رب، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اس راستے کو آسان فرما دیا۔ یوشع بن نون ان کا ایک خادم تھا، آپ نے اسے اپنے ساتھ لیا اور آپ چل پڑے، اور اس خادم کو کہا ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے جب تک کہ ہم اس بندے کو نہ مل جائے مجمع البحرین، جس کا مقام ہے دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نشانی بیان کرتا۔ اب محیر العقول بات کیا ہوئی؟ آپ قرآن پاک کے اس حصے کو پڑھیں، محیر العقول بات کیا ہوئی؟ ایک مچھلی لی اور اس مچھلی کو پکایا، ایک مچھلی جسے تیل میں تل لیا جائے یا پانی میں ابال لیا جائے، اس کی زندگی باقی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ بیان فرمائی کہ جس جگہ پر یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہ اس بندے کا مقام ہوگا جس کے اوپر میں نے رحمت بھی فرمائی اور جسے میں نے علم لدنی بھی عطا فرمایا۔ آپ گئے اور اس جگہ کے اوپر پہنچے جسے مجمع البحرین کہتے تھے، وہاں پر وضو کیا، پانی کے چھینٹے اس مردہ وجود کے اوپر پڑے، اللہ رب العزت اسے زندگی عطا فرمایا۔ معلوم ہوا جہاں اللہ کے بندے ہوا کرتے ہیں ان جگہوں پر اللہ رب العزت مردہ دلوں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے اور مردہ جانوں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے، راستے میں بھوک لگی، اپنے جو کیا خادم سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ مچھلی جو ہم تل کر لائے تھے وہ تو ایک جگہ تھی مجمع البحرین میں جہاں سے ہم گزرے اور وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی، ہم نے اس جگہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ذلک ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، وہی تو ہماری منزل تھی، وہی تو ہمارا مقام تھا کہ جس جگہ کے اوپر وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی آپ واپس پلٹے، آپ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ خضر علیہ السلام اللہ کے وہ بندے ہیں، خضر کا مطلب ہوتا ہے سبز، اور یہ جس جگہ کے اوپر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب فرماتے ہیں، اس جگہ کو سرسبز، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے دور تک بھی اللہ رب العزت نے معاشر تک جو بھی اللہ کے بندے ہیں ان کی تائید اور نصرت کے لیے آپ کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی، اللہ کے بندوں کی تائید اور نصرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ پہنچے، وہ چادر کیے آرام فرما رہے تھے، کہا کون ہو؟ موسیٰ بن عمران ہو؟ عرض کی موسیٰ بن عمران ہو۔ اب یہاں پر ایک بات سماعت فرما دیں، اگر حضرت خضر علیہ السلام مرتبہ کیا ہے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا مرتبہ نیچے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسولوں میں سے جنہیں اللہ رب العزت نے شریعت بھی عطا فرمائی، رسالت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، اور وہ چل کے جا رہے ہیں ایک اللہ کے بندے کے پاس. جس بندے کے پاس کیا ہے وہ فرماتے ہیں فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. اس کے پاس کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے اسے رحمت عطا فرمائی اپنی جناب سے، اور ہم نے اسے اپنی جناب سے علم لدنی عطا فرمایا. علم لدنی کیا چیز ہوتی ہے؟ علم لدنی یہ ہوتی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ما کانا کا علم عطا فرما دیتا ہے، ما یکون کا علم عطا فرما دیتا ہے. عطا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. عطا کسے فرمایا جا رہا ہے؟ اپنے بندے کو عطا فرمایا جا رہا ہے، وہ رب ہے. اور جسے عطا فرمایا جا رہا ہے وہ اس کا بندہ ہے. کیا عطا فرمایا؟ کتنا عطا فرمایا؟ یہ تھا، یہ نہیں تھا، میرے اور آپ کے عقل اس کو شمار نہیں کر سکتے. عطا فرمانے والا رب ہے جس کے پاس دونوں جہانوں کا علم ہے، اور جسے عطا فرما رہا ہے وہ اس کا بندہ ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. تو جسے عطا فرمایا جا رہا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت جب علم کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے، پھر میں اور آپ اپنی عقلوں کے ساتھ اس بات کو نہیں شمار کر سکتے یہ دیا تھا، یہ نہیں دیا، یہ دیا تھا اور یہ نہیں دیا. اپنے بابو کے بارے میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ ابو کے بارے میں فرماتے ہیں ہم نے آپ کو سکھا دیا ما کان کا علمی ما یکون کا علمی وکان فضل اللہ علیہ عظیما. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فضل عظیم فرما دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور سیکھنے والا وہ ہے جس کے لیے کل کائنات ہی بنائی گئی، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے درجے کے اوپر فائز فرمایا، پھر ایک انسان کس طرح یہ شمار کر سکتا ہے یہ عطا فرمایا، یہ نہیں عطا فرمایا؟ عطا فرمانے والا رب ہے جسے چاہے جو چاہے جہاں کا علم عطا فرمائے، ما کانا کا علم عطا فرمائے، ما یکون کا علم عطا فرمائے. یہ اس کے خزانے ہیں، جتنا چاہے عطا فرما دے. انسان اس کے ساتھ اپنی عقل کے ساتھ اس کو ناپ نہیں سکتا، انسان اپنی عقل کے ساتھ اس کو شمار نہیں کر سکتا. اللہ نے اپنے حبیب کو ما کانا کا علم عطا فرمایا، ما یکون کا علم عطا فرمایا. حضور نے مدینہ کی سرزمین پر بیٹھ کر اصحاب کہف کے واقعے بھی سنائے جو 400 سال پہلے ہو چکے تھے. عاد اور سمود کی کسی بھی سنائے جو پہلے ہو چکے تھے، ان کے واقعات بھی بتائے. اور اللہ کے نبی نے مدینہ کی سرزمین میں بیٹھ کر یہ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں جائے گا، عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں جائے گا، عمر جنت میں جائے گا، علی جنت کے اندر جائے گا. حضور نے مدینہ کی سرزمین میں بیٹھ کر معاشر کے دن ہونے والے فیصلوں کے بارے میں فرمایا. یہ حضور کا علم ہے، یہ اللہ کے نبی کو علم کی شان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نبی کو یہ شان عطا فرما رکھی. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے یہاں پر سارا کے سارے واقعے جو ہے خواجہ خضر علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کو آپ پڑھیں. اللہ رب العزت نے مکمل طور پر فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا. ہم نے ان کے اوپر رحمت بھی فرمائی اور ہم نے انہیں اپنی جناب سے علم لدنی بھی عطا فرمایا. پھر وہ واقعہ تفصیلی اس کے اندر ہے کہ انہوں نے سفر کیا، پہلے کشتی کے اندر سفر کیا، پھر انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا، پھر وہ ایک ایسی وادی کے اندر پہنچے، اس وادی کے لوگوں نے انہیں کھانا نہیں کھلایا، اور جب وہ چلنے لگے تو ایک گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے سہارا دیا. وہ آخری بات بھی میں عرض کر دیتا ہوں، گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا جو یتیم بچوں کی دیوار تھی. اور مفسرین اکرام نے فرمایا ہے یہ یتیم بچے وہ تھے کہ جن کی 7ویں نسل میں اولیاء اللہ گزر چکے تھے. 7 نسلیں پہلے اولیاء اللہ گزر چکے تھے، اور اللہ رب العزت اپنے ولیوں سے اتنا حیا فرماتا ہے کہ ان کی 7 نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عیب نہیں پیدا ہوگا، ان کے خزانوں کو بھی رب تعالیٰ نے حفاظت کی. حضرت قرآن پاک کے اندر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس آئی یمن سے، اور وہ آتی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے سامنے آ جائے. آپ نے اپنے صاحبین سے، اپنے جو دربار کے اندر موجود لوگ تھے، انہوں نے کہا کون ہے تم میں سے ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے تم میں سے جو اس کا عرش میرے پاس لے کر آ سکتا ہے، اس کا جو تخت ہے میرے پاس لے کر آ سکتا ہے. قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا.
اور اس نے کہا میں آپ کے پاس وہ تخت لا سکتا ہوں قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو، یہ محفل برخاست ہو، میں آپ کے پاس وہ تخت لا سکتا ہوں۔ انی علیہ لقوی امین، میرے پاس اس کی طاقت بھی ہے اور میں اس کے اوپر امین بھی ہوں۔ آپ نے کہا نہیں۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کتاب کا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، قرآن پاک فرماتا ہے اس نے کہا میں آپ کے پاس ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلکوں کو جھپکائیں، یعنی جتنی دیر کے اندر انسان کی پلکیں جگہ جھپکتی ہیں اس سے پہلے میں آپ کے پاس وہ تخت لا سکتا ہوں۔ آپ نے حکم فرمایا، پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو اٹھایا اس نے اور آپ کے سامنے لا کر حاضر کیا۔ کتنی مسافت پر تھا؟ 1500 میل، 1500 میل کی مسافت پر وہ تخت تھا، اور اس بندے کے پاس کیا چیز تھی؟ عنده علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو سامعین محترم، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہو، وہ پلک جھپکنے میں ایک تخت کو جو 1500 میل کی مسافت کے اوپر ہو اسے اٹھائے اور پلک جھپکنے کی فرصت میں لا کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دے، تو وہ نبی کہ جو امام الانبیاء ہے، وہ نبی کہ جن کی قیادت کے اندر، جن کی امامت کے اندر سلیمان علیہ السلام نے نمازیں ادا کی ہے، وہ نبی جو تمام کے تمام انبیاء کے سردار ہیں، جن کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور جن کے اوپر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا، اس نبی کا امتی اگر کوئی ولی ہوگا اللہ رب العزت نے اسی کی نشانی عطا فرمائے۔ جس کے پاس اس قرآن پاک کا علم ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسی کی نشانی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی کہے، آصف بن بخیہ ان کا نام ہو، اور وہ کہے کہ میں آپ کے پاس اس تخت کو جس سے 80 آدمی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے اور جو ایسے میدان میں بھی نہیں موجود تھا، وہ مکفل تھا، اپنے قلعوں کے اندر بند تھا، اسے ایک لمحے کے اندر اٹھائے اور اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سلیمان علیہ السلام خود ایسے نہیں کر سکتے تھے؟ آپ ایسا کر سکتے تھے، لیکن آپ یہ معجزہ دکھانا چاہتے تھے کہ میری امت کے ایک ولی کی طاقت کا عالم یہ ہے۔ اے ملکہ بلقیس، پھر خود سوچو سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا عالم کیا ہو؟ اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کا عالم یہ ہے، پھر ان کے عالم کیا ہوگا؟ ان کی جو کہ اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اور آقا علیہ السلام کی امت کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کی معجزات کا عالم کیا ہوگا؟ معجزہ یا کرامت کہتی ہی ایسی چیز کو ہے جو عقل کے اندر سما نہ سکے، جس کا عقل احاطہ نہ کر سکے، جس کا جو کہ کوئی جو کہ اس کی جواب کوئی ایسی چیز ذہنوں کے اندر آ نہ سکے، اسے کرامت کہا جائے، اسے معجزہ کہا جائے۔ اس کے اوپر اعتراض کرنا بنتا ہے انسان کا، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے۔ ایک چٹیل پہاڑ میں سے ایک اونٹنی کا پیدا ہو جانا اور پھر اس کا جو کیا آ کر بچہ جن دینا، یہ انسان کی عقل تصور کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ ہاتھوں میں کنکریوں کو پکڑنا اور دشمن کے ہاتھ میں کنکریوں کا ہونا اور حضور کا توجہ فرمانا اور ان کا کلمہ پڑھنا، انسان کی عقل استعمال کر سکتی ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی توجیہ کی پیش کر سکتی ہے؟ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر حضور کا سر رکھنا، ان کی نماز کا قضا ہو جانا اور آقا علیہ السلام کا دعا کرنا اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دینا، ایک انسان کی عقل اس کا تصور کر سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ نبی کے معجزے، یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ اور سامعین محترم، آخری بات یہ کہ جب بھی کسی ولی کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، ولی کی شان کو بیان کرنا نبی کی شان کو بیان کرنا، ایک اولیاء اللہ کی شان کو بیان کرنا یہ نبی کی شان کو بیان کرنا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ شان عطا فرمائی، اس کی امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے برگزیدہ بندوں کو پیدا فرمایا جو کسی کے اوپر نگاہ ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زندہ کر دیا، جو کسی کے اوپر نگاہ ڈال دیں اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو تبدیل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کو اللہ تعالیٰ ان برگزیدہ ہستیوں کو کہ جن کے
پہلو میں ہم بیٹھے ہیں، ان کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جلو میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر رہے ہیں۔ سنت ادا